قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محترم صدر جلسہ، مہادواج رشید الاسلامی کے اساتذہ کرام، مہمانان نظام، سرپرست حضرات اور عزیز طلبہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو ابدی کتاب ہے، جس کا مخاطب اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بنایا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ والدین جنہوں نے اس ترقی یافتہ دور میں، جہاں چاروں طرف مادیت اور مفاد پرستی کا ماحول ہے، ہر انسان ترقی کی راہ اپنا کر چاند کو چھونا چاہتا ہے، ایسے ماحول میں اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اس کو ترغیب دے کر مدرسے کا رخ کرنا اور قرآن مجید کا اس کو حافظ بنانا، یہ غیر معمولی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح قابل مبارکباد اور قابل ستائش استاد محترم مولانا یونس صاحب ندوی اور مولانا توفیق صاحب کاشفی، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت اور اپنی لگن اور تڑپ سے ان طلباء کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس مبارک محفل کا اور اس مبارک مجلس کا زینت بنا دیا، اس مبارک مقام تک پہنچایا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار فضیلتیں اور قدر منزلت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتا تو خیال کرو اس شخص کا جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد اور قابل ستائش دو مرتبہ وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اپنی پوری محنت اور لگن سے ان طلبہ پر خصوصی توجہ دی اور قرآن کو حفظ کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حفاظ کرام جن کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، ساری دنیا انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے، اسی طرح ان کے اساتذہ کرام بھی قابل صد احترام اور نہایت بلند مرتبہ والے ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ نونہالانہ نے امت دنیاوی و اخروی کامیابی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان اساتذہ کرام کی یہ جد و جہد اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کرام کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہیں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی سے نوازے اور مزید دین کی خدمت لینے والا بنا دے۔ عزیز طلبہ، جیسے کسی ملک میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے جو ملک کو امن و سلامتی کے ساتھ چلا سکے، جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس سپہ سالار کے ذریعے فتح حاصل کی جاتی ہے۔ ہر قبیلے کا ایک رئیس القبیلہ ہوتا ہے جس کے ماتحت قبیلہ منزل مقصود کی طرف روا دوا ہوتا ہے، ایک امیر جس کی نگرانی میں جماعت اپنی خدمات کو بحسن خوبی انجام دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جلسے میں ایک صدر میر کارواں امیر کا ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی اس محفل کو کامیاب و بامرادی کے ساتھ اختتام کو پہنچا سکیں۔ تو آج ہم اس جلسے کی صدارت کے لیے اس شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جس سے میری مراد مہادواج رشید الاسلامی کے ناظم حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ہے۔ حضرت والا سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ صدر جلسہ کی اجازت کے بعد اب میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں درج حفظ جیم کے طالب علم سید حبیب ابن سید مجاہد کو، وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. یہ تھے سید مجاہد ابن سید حبیب ابن سید مجاہد صاحب جو ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گناہ عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی اول کے طالب علم مزمل علی ابن صدر علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت فرمائیں. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گٹھانا غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. جن کو قرآن یاسین طہ کہے جن کو قرآن یاسین طہ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا. توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں. توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں. چاند جیسا بتانا غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے. اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اپنے جسموں کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ ان کی تسبیح کرتا ہے قرآن. جب ان کی تسبیح کرتا ہے قرآن. جب ان کو مردہ بتانا غلط
کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا۔ نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب، نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب، اس کو بزنس بنانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ خود نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ خود نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے۔ ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ محفل جس ضمن میں سجائی گئی ہے وہ ان حفاظ کرام کے اعزاز و اکرام میں سجائی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ طلبہ ہمارے سامنے آخری صورتوں کی تلاوت کر کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوں گے، تو میں ان طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آخری صورتوں کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بحمد اللہ بفضل اللہ. یہ طلبہ آخری صورتوں کی تلاوت کر کے زمرے حفاظ میں شامل ہو چکے ہیں. اب میں ان کی گلپوشی کے لیے حضرت ناظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان طلبہ کی گلپوشی فرمائیں. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، ہاں
جنت دلائے گا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا. جنت دلائے گا. جنت دلائے گا. دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا. اویس حبیب اور ماضی خوش نصیب. ہاں یہ ہے خوش نصیب. اویس حبیب اور ماضی خوش نصیب. اویس حبیب اور ماضی خوش نصیب. یہ ہے خوش نصیب. یہ ہے خوش نصیب. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گئے. یہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گئے. یہ خوش نصیب حافظ قرآن ہو گئے. میں تاثرات پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا بلال صاحب اشاقی کو کہ وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ آج ہم اور آپ ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. فللہ الحمد والمنہ. اور معہد واضح اور رشید کے ہونہار طلباء کا ہم اور آپ یہاں پر دیدار کر رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مختصراً یہ عزیز طلباء کے قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے جیسے انبیاء آئے ان کے زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں تھی رائج تھی، سکہ رائج الوقت تھی، اس کے اعتبار سے ان کو معجزہ عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے دور میں شعبدہ بازی عام تھی، اس لیے آپ کو معجزہ اسی قبیل کا دیا گیا. آپ کو ہوا میں اڑنے کی طاقت دی گئی، جنات آپ کے تابع کیے گئے، وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی، اس لیے اس لائن کا معجزہ آپ کو دیا گیا. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو مکہ میں فصاحت اور بلاغت کا دورہ تھا. بڑے بڑے شعراء کرام تھے، بڑے بڑے شعراء تھے جو اپنے اشعار لکھتے اور کعبۃ اللہ پر آویزہ کر کے اس کو لگایا کرتے تھے، کعبۃ اللہ پر آویزہ کیا کرتے تھے، اور لوگ اس کو دیکھتے تھے اور یہ واہ 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 واہی بٹورا کرتے تھے، لائکس اور کمنٹس اپنے حاصل کیا کرتے تھے. اسی اسنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس زمانے کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ یعنی قرآن پاک کی شکل میں آپ کو معجزہ عطا فرمایا. چنانچہ سورۃ الکوثر نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کلام ایک ایسا عجیب و غریب کلام تھا جو نہ شعر و شاعری تھا نہ عام انسانوں جیسا کلام تھا. سب لوگ حیران و پریشان، اور اس کو کعبۃ اللہ پر آویزہ کیا گیا تو لوگ دیکھتے رہ گئے یہ کیسا کلام ہے
جو بڑا عجیب و غریب اور ندرت پر واقع ہے، جس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے، کہ ہر آیت ختم ہو رہی ہے را پر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لیکن وہ شعر نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے بچوں۔ آپ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پھر اس کے بعد کی آیت بھی نون پر ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کی آیت بھی نون پر ختم ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ طویل چلتا ہے، لیکن وہ شعر نہیں بنتا ہے، نہ عام انسانوں جیسا کلام بنتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ عام انسانوں جیسا کلام ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت پر دنگ رہ کر متحیر اور متعجب ہو کر ایمان قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ چنانچہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو اتنے قلیل عرصے میں، اتنے مختصر مدت میں اس کا حفظ کر لیا جاتا ہو سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جس کو مختصر سے مدت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کا ایک واقعہ مختصر ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ لگی ہوئی تھی کہ امام محمد کی اماں امام محمد کو لے کر آئی، امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے فقہ حنفی کے امام ہیں، اور جس کی وجہ سے فقہ حنفی کو مقبولیت ملی ان میں سے ایک آپ ہیں امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لوگوں نے کہا حضرت آپ رات کو سو جایا کریں، ساری دنیا سو جاتی ہے، آپ اکیلے جاگتے ہو اور اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہو۔ فرمایا دنیا اس اعتماد پر سو رہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر محمد بھی سو جائے تو یہ دنیا کس کے بھروسے پر سوئے گی۔ امام محمد کی اماں امام محمد کو لے کر آئی، حضرت میرے بچے کو عالم بنا دیجئے، میں اس کو عالم بنانا چاہتی ہوں، دین کا علم دینا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے اس بچے کی طرف ایک نظر کی کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر ابھی بہت قلیل ہے، اس لیے بہانہ بنایا کہ میں کسی بچے کو بغیر حافظ کے عالم نہیں بناتا ہوں۔ منشا یہ تھا کہ پہلے حفظ کر لے گا، 2-3 سال اس میں بیت جائے گے، پھر عمر ذرا پختہ ہوگی تو میں اس کو پھر عالم بناؤں گا، اتنی کم عمر میں میں کیا عالم بناؤں گا۔ اماں آئی تھی اس جمعرات کو، امام صاحب نے واپس کیا، اگلی جمعرات کو پھر اماں لے کر آئی واپس، کہا کہ حضرت آپ کو عالم بنا دیجیے۔ کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا خاتون کہ اس کو حافظ بنانے کے بعد لے آنا، کہا حافظ بن چکا ہے، یہ حافظ بن چکا ہے۔ یہ دنیا کا ایک تاریخی کورس ہے اور دنیا کا ایک تاریخی نظام ہے کہ اس بچے نے امام محمد الشیبانی نے صرف 7 دن کے قلیل مدت میں پورے کے پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسا لیا، اپنے سینے میں اثر کر لیا، محفوظ کر لیا۔ بہرحال عزیز طلبہ کرام اور میرے رفقاء عظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کی گئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس قابل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو تمام قلوب میں سے منتخب کر کے حفظ قرآن کے لیے اس کو منتخب کیا۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ ہم دنیا کی کوئی چیز کسی کے پاس دیتے ہیں تو اس پر اطمینان کر کے دیتے ہیں کہ یہ آدمی بھلا ہے، یہ بہتر ہے، اس کے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اعتماد کر کے قرآن پاک کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال مذہب اسلام کی حفاظت کہ جو لوگ ضامن ہیں ان میں سے ایک مدارس دینیہ ہے جو اسلام کے قلعے ہیں، ایمان کے قلعے ہیں، ان میں سے ہمارا ایک شہر کا جانا مانا ادارہ الحمدللہ بہت بہترین ادارہ ہے، اور اس کی قابلیت و مقبولیت کا اندازہ مجھے خود ناچیز کو اس وقت ہوا جب ہم نے ہمارے 2 بچے یہاں پر داخل کیے، اور دونوں بچوں کو داخل کرنے کے بعد پھر ہمارے رفیق مکرم جناب حافظ عبدالعزیز صاحب کا فون آیا کہ بھائی آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ ہم نے پوری بات اور پوری سرگزشت اس کے سامنے رکھی کہ ماشاءاللہ طلبہ میں یہ سدھار آیا، پہلے وہ یہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس انداز سے نہیں پڑھا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ جب سے معہد واضح رشید میں جا رہے ہیں ان کے اندر تعلیمی اعتبار سے بہت ترقی آ چکی ہے، اور پابندی کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بہت فکر مند بچے ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عزیزہ محمد معاذ سلمہ کا بھی وہاں پر داخلہ کرنا ہے، آپ بات کر لیجئے۔ بہرحال کاروائی مکمل ہوئی۔ تاثرات کیا پیش کریں گے؟ تاثرات تو ماشاءاللہ سب کے سامنے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ترقیات سے نوازتا ہے وہ بلا وجہ نہیں نوازتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. یہ تو قرآن نے بیان کیا. آپ جس قدر کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوشش کی قدر کریں گے. اولئک کان سعیہم مشکورا. کسی کی بھی کوشش رائے گا اور بیکار نہیں جاتی ہے. الحمدللہ یہاں کے اساتذہ کرام کو ہم نے حد درجے زیادہ فکر مند محسوس کیا. یہاں کی انتظامیہ کو بہت مستعد پایا. یہاں کے طلباء میں جہاں تہذیب دیکھی, جہاں سلیقہ مندی دیکھی, وہیں پر الحمدللہ ادارے کے تئیں اپنی محبت بھی پائی, اپنے اساتذہ کرام کا اکرام بھی پایا, اور الحمدللہ ہر اعتبار سے اس ادارے کو اعلیٰ و ارفع پایا, اکمل پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو 3 بچوں نے حفظ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے, اپنے سینے میں بسایا ہے, اللہ تعالیٰ الی یوم القیامہ اس قرآن پاک کو ان کے سینوں میں محفوظ رکھے, ان کے والدین کے تاج پوشی کا اس کو ذریعہ بنائے. اعزہ اقربا, افراد خاندان, چاہنے والے, متوسلین اور ان سے محبت رکھنے والے معتقدین, اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اور بالخصوص ان کے اساتذہ کرام کے حق میں ان کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرمائے, نظر بد سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اس کے بعد مفتی اطہر اللہ صاحب قاسمی, ناظم دارالعلوم عزیزیہ, حضرت والا سے بزد خلوص و احترام درخواست کرتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے ہماری مکمل رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی, جس مناسبت سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت خوشی کا موقع ہے, اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت قرآن کی وجہ سے ہے. شاید اگر یہ قرآن آج طلبہ مکمل نہ کیے ہوتے تو یہ مجلس بھی منعقد نہ ہوتی. تو اس مجلس کا تعلق اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. ان طلبہ کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوا ہے, اور دنیا کا ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ جس کی نسبت جس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اسی نسبت کے اعتبار سے اس کے مقام اور مرتبے کا خیال کیا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج فخر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی نسبت براہ راست اللہ سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ کلام اللہ کا ہے, قرآن یہ اللہ کا ہے, اور جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے, جو کلام اللہ کا ہے, اس کلام کو یہ اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں. تو ہم تمام کے لیے فخر کی چیز ہے کہ جب ہماری نسبت قرآن سے جڑ جائے تو ہمیں کم ہمتی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ باتیں چلائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اپنے حفاظ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جاتی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جو دنیا کے عہدوں پر فائز رہتا ہے, تو دنیا کے عہدوں پر فائز رہنے والا شخص دنیاوی اعتبار سے کبھی بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں بنتا. اور اس کو تو چھوڑیے, جو اس کے ساتھ میں رہنے والا ہے, جو گارڈ کہا جاتا ہے, مستقل اس کے ساتھ میں رہتا ہے, تو وہ بھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا. تو ہم اپنی ذات کے تعلق سے کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ سے جڑ جائے, خالق کائنات سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور اللہ ہمیں بے سر و سامانی کے ساتھ چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا والے تصور کرتے ہیں. پرسوں ایک پروگرام ہوا, اس کے اندر ایک حضرت نے بات کی اور تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا ہے, اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. تو اللہ نے اس کے اندر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ دنیا میں آ کر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے ان طلباء کو تیار کیا ہے. اور دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میکانک جب کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی میکانک کے جتنے آلات ہوتے ہیں ان سارے آلات کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ چیز 10 روپے کی ہی کیوں نہ ہو. ورنہ اگر وہ آلہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے گا، اس کا ہتھیار ختم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کو آلہ بنایا ہے. جیسے دنیا والے اپنے آلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس سے بہتر انداز میں اپنے آلوں کی حفاظت کرے گا. ہم اس کے ہی آلے ہیں قرآن کی حفاظت کے. اسی لیے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا کہ حاضر کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا اس کو تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں. بہرحال بہت اونچی نسبت ہے. دیکھیں اور ایک چیز اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس ذات کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے، دنیا کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، اس سے اونچے معیار پر، اس سے اونچے عہدے پر اور کوئی ذات فائز نہیں ہے. وہ خالق کائنات ہے، یہ اس کا کلام ہے. یعنی کتنی خوبیوں سے اللہ نے قرآن کو بخشا ہے، اس چیز کے اوپر غور فرمائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس ذات کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر اس قرآن کو بھیجا ہے، وہ ملائکہ کے اندر سب سے اشرف اور افضل ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام. دنیا کے اندر جس ذات کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا وہ ساری انسانیت اور سارے انبیاء میں افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جس مقام پر اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ ساری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور اشرف مقام اللہ نے اس کو بنایا ہے، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کے اندر. اور جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے وہ سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے آسمان دنیا پر اس کو اتارا ہے. اس لیے دوستو اس کا خاص تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اللہ کا ایک نام حافظ بھی ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے. تو آج ہم اس اللہ کے نام کے ساتھ ان طلباء کو وابستہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی آج حافظ ہو چکے ہیں. ورنہ دنیا کی کسی بھی انسانیت کے اندر اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں خالق ہوں مکمل طور پر، میں رازق ہوں، اور خاص کر وہ صفات جو اللہ کے ذات سے ہی وابستہ ہے. لیکن آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ طلباء بھی حافظ ہیں. قرآن کے حفظ کی نسبت براہ راست اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جو حافظ بنے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ جس لائن کے اندر، جس صف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے اسی صف میں یہ طلباء بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اس سے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ کچھ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے محنت کی ہے خوب ترقیات سے نوازے، دنیا آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور ان طلباء کے لیے والدین کو قیامت کے دن احادیث کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کے معیار پر اتر کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ تاج پہنائے جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کرنا یہ ہے کہ میں ہردوئی کے اندر جب پڑھائی ہوئی میری، یہاں سے جب ہم لوگ نکلے، ہم لوگ مدرسے میں جانے کے لیے، تو ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کو مدرسے میں ڈالا جا رہا ہے. عزیز طلبہ آپ خاص طور پہ اس بات کو سنیں. لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، کاشف العلوم میں پڑھتے تھے. ہم کو جو ہے ریلوے اسٹیشن دکھانے کے لیے اسٹیشن لے کر گئے، اور ہم لوگ ٹرین دیکھنے کے لیے میں ٹرین کے اندر چڑھا اور ٹرین دیکھا. اور ہم دونوں بھائی جو ہے ٹرین دیکھنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے، اور حبیب کے والد صاحب اور میں ہم لوگ ٹرین دیکھے. اور ٹرین دیکھنے کے بعد میں ہمارے جو ماموں جان تھے ان کا تو پلان پہلے سے تھا کہ ان کو مدرسے میں ڈالنا ہے.
البتہ ہوا یہ کہ جو ہے ہم مدرسے ٹرین جو ہے چلنے لگی. اب میں ٹرین کے دروازے پر آیا کہ اب دروازے سے میں کود جاؤں، لیکن میری ہمت ہوئی نہیں، حالانکہ ٹرین بہت سلو چل رہی تھی. آج تو یہ عالم ہے کہ اچھی کافی تیز رفتار میں بھی ہم لوگ کود سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق تھی، مرضی تھی. بہرحال ہردوئی ہم لوگ پہنچے. اب ہردوئی پہنچے تو ہوا یہ کہ جن طلبہ کا حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن طلبہ کو بلائے تھے کہ بھئی آپ کا ایڈمیشن ہوگا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ طلبہ کا تو ایڈمیشن نہیں ہوگا، البتہ یہ دونوں بچوں کا ہو جائے گا، اگر ان کو رکھنا ہو تو چھوڑ. ہم لوگ نہ ایڈمیشن کے لیے گئے تھے، بس ایسے ہی جو ہے ہم کو بٹھا کر لے کر چلے گئے. بہرحال عرض کرنا یہ ہے عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہاں پہنچا دیتے ہیں. الحمدللہ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کی خدمت میں رہنا ہوا. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حفاظ اکرام خاص طور پہ توجہ دیں، کہ انہوں نے کہا کہ روزانہ 5 پارے کی پڑھنے کی ترتیب بنائیں، کہ روزانہ ہمارے 5 پارے ہیں. اب جب روزانہ 5 پارے کی ترتیب ہوگی تو انشاءاللہ کبھی بھی قرآن مجید کو نہیں بھولو گے. تو آپ خاص رکھیں کہ یہ باتیں کہ جو ہمارے کام کی باتیں آتی ہیں، اس طرح یہ خیال رکھیں. اس کے لیے میں تمام ہی آئے ہوئے مہمان کا، تمام ہی سرپرستوں کا اور تمام ہی جو ہے جن کے طلبہ، جن کے بچے حافظ بنے ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں عبدالغفار صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے یہاں پر مکتب شروع کیا. میں نے حبیب کے لیے بھی یہ ہوا کہ ہمارے بھائی سے مجاہد صاحب نے کہا کہ بھائی میں جو ہے اس کو بدنا پور یا کہیں اور یا فلانی جگہ ڈالوں گا، لیکن میں اڑا رہا کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ہری مسجد میں ہی ڈالنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. تو میں بار بار یہ کہتا رہا کہ نہیں، ان کو ہری مسجد میں ہی ڈالو، ہری مسجد میں ہی ڈالو. تو الحمدللہ میں نے یہ کہا کہ میں نے وہاں کی چیز، میں وہاں گیا نہیں، ابھی مکتب میں نے وہ دیکھا نہیں، لیکن میں نے وہاں کی چیز کو بھاپا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا آپ کا عبدالغفار صاحب کا یہ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم علماء کرام، مہمانان نظام، رفقائے گرامی، عزیز طلبہ، بالخصوص وہ ہمارے نونہالان، وہ پیارے بچے جو آج حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر کے زمرہ حفاظ میں شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی سعادت کے مواقع ہم جیسے لوگوں کی اللہ رب العزت نے مقدر فرمائے ہیں. یہ بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اور یہ صرف اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا تھا. بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کام کرنے کے کچھ اسباب بنائے، کچھ مواقع فراہم کیے، اور اللہ کے نام سے یہاں پر اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی. اس بنیاد کے ڈالے جانے میں اور اس کے مرحلہ وار یہاں تک پہنچنے میں بہت سے لوگوں کا بڑا زبردست رول اور کردار رہا ہے. اور آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں بڑا قیمتی سرمایہ یہاں پر موجود ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جو اساتذہ ہیں. الحمدللہ یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں اور شکریہ کے مستحق ہیں.
کہ وہ ان بچوں کے بنانے میں، ان کے سنوارنے میں اپنے قیمتی اوقات کو اور خاص طور پر اپنی جوانی کے ان اوقات کو، جس جوانی کے اندر انسان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اپنا قیمتی عمر کا حصہ ان بچوں کے سنوارنے میں، جو معمولی تنخواہ، اجرت کیا کہیں گے اس کو، تنخواہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اجرت بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ان کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں اور دنیا و آخرت کی ترقیات سے اللہ رب العزت نوازے۔ بہترین بدلہ اللہ رب العزت ہی ان کو دے گا، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان اساتذہ کو ان کا کوئی معاوضہ دیا جائے یا قرآن پاک کا کوئی معاوضہ، کوئی چیز ہو سکتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، یعنی سارا سرمایہ بھی اگر اس کا معاوضہ ہو تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے ان بچوں پر محنت کی اور ان بچوں نے بھی صبح و شام، سردی اور ہر موسم کو انہوں نے برداشت کیا اور الحمدللہ آج اس مرتبے اور اس مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ آج کے جو ہمارے حفاظ کرام ہیں یہ بہت قابل مبارکباد ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت علوم قرآن کو ان کے سینوں میں بسائے اور اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کے لیے ان طلبہ کو قبول فرمائے، اور جو طلبہ یہاں پر کر رہے ہیں اور جو عالمیت کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ میں تمام آنے والے جتنے بھی مہمانان ہیں، خصوصاً جو علماء اکرام ہمارے ہیں، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ادارے میں تشریف لا کر اور اس جلسے میں تشریف لا کر اس جلسے کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری اور آپ کی آمد اس ادارے میں انشاءاللہ بہتری کا اور برکت کا ذریعہ ہوگی، اور انشاءاللہ یہاں سے جو خیر وجود میں آئے گا اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا۔ کئی طلبہ آپ کے مبارک چہروں کو دیکھ کر انشاءاللہ وہ اس بات کی قائد کریں گے کہ ہم بھی فوراً یہاں پر تشریف لائیں تو ہمارے اعزاز میں بھی اس طرح کی محفلیں منعقد ہوں۔ وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔